السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال تعالی إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہم پر کرم فرمایا اور ہم کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے نطفے پر کامل انسان کی تصویر بنائی اور پھر اس میں روح ڈال کر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے اوپر لے لیا۔ جس ضرورت کو ہم جانتے تک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا کا ایسا نظام بنایا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جسمانی ضرورتیں ہوں یا ہماری روحانی ضرورتیں ہوں، ہماری زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے، زمین کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ان جسمانی ضروریات کے لیے ہمارے طلب تک کا انتظار نہیں کیا کہ بندہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی ضرورت کو محسوس کرنے کے بعد جب وہ ہاتھ اٹھا کر مانگے گا کہ اللہ پیاس کو ختم کرنے کے لیے پانی عطا فرما، تب جا کر اللہ کی رحمت جوش میں آتی، پھر پانی ملتا۔ اللہ نے اتنا انتظار نہیں کیا۔ انسانیت کو دنیا میں بعد میں لے آیا۔ پہلے دنیا میں انسانیت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، پہلے ان چیزوں سے پوری کائنات کو سجایا اور سنوارا۔ ایک سانس، ایک ہوا اگر انسان کے جسم میں اندر جانے کے لیے صاحب رکاوٹ بن جائے اور وہ رک جائے تو انسان کی زندگی لاشے سے کم نہیں ہے۔ جو سانس اندر چلی گئی اور جو ہوا اللہ کی اندر گئی، اگر وہ باہر نہ نکلے تو بھی انسان موت سے بدتر صاحب جو ہے اس کی زندگی بنے گی۔ اللہ نے کیسا نظام بنایا، اللہ کی قدرت پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کو سمجھیے۔ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی ضرورت ہے اس کی تکمیل کے لیے
دنیا میں نظام چالو کیا، اور ہماری روحانی ضرورت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام دنیا میں جاری کیا۔ ایک نظام کا ایک سلسلہ ہے آسمانی کتابوں کا نازل فرمانا، یہ ہماری روحانی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے، اس پر عمل کے لیے تیار کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو عمل کر کے سمجھاؤ اور بتاؤ کہ کس طریقے سے آسمانی کتابوں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، تمہاری روحانیت کیسے مضبوط ہوگی، تمہارا ایمان کب بنے گا، تمہارا یقین کب کامل ہوگا، کب اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا، کیسا کھٹکھٹانا، کیسا اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ سے کیسا لینا، اللہ کی تعریف کیسا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دکھڑا کیسے پیش کرنا، اللہ سے اگر کوئی چیز لینا ہے تو اس کے کیا طریقے ہیں، اللہ کی نسبت پر دینا ہے تو اس کے لیے کیا طریقے ہیں، کیا راستے ہیں، یہ سب عملی طور پر حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور پیغمبروں نے ہم کو سمجھایا۔ انہی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو سب سے بڑی اور سب سے آخری ہے، سب سے بڑی ہے اور سب سے آخری ہے، اور وہ کتاب جس کو کلام الہی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ ہے قرآن مجید، جس کو ہم اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو قرآن اترا، قرآن کے اترنے سے پہلے جو حالات دنیا کے اندر بنے، ایسے سخت ترین حالات رہے کہ انسان انسانیت کے دائرے سے باہر نکل گیا تھا، یعنی اس کو اب انسان بولنا کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے صحیح نہیں تھا، اس کو حیوان بول سکتے تھے، جانوروں کی زندگی سے بدتر زندگی اس کی ہو گئی تھی۔ ایسی حالت دنیا کی ہر اعتبار سے بنی۔ اس زمانے میں سب سے بڑی حکومت وہ کہلاتی تھی ایران کی، ایران کی حکومت، روم کی حکومت، جی یہ چین کا علاقہ، یہ علاقے وہ کہلاتے تھے جس کے اندر تہذیب، تمدن، جی صاحب جو ہے مضبوط سلطنت، اور ہر اعتبار سے وہ دوسری قوموں کے لیے مثالی سمجھے جاتے تھے۔ لیکن ان جو ہے مشہور قوموں کا حال کیا تھا؟ حال یہ تھا، ایران کا حال یہ تھا کہ ایران کے اندر مجوسی وہ شرک کے اندر مبتلا تھے۔ شرک کے اندر مبتلا ہونے کے علاوہ ان کے اندر جو اخلاقی پستی کا حال یہ تھا، ماں جیسا تقدس رشتہ، بیٹی جیسا عزت والا رشتہ، بہن جیسا معزز رشتہ، یہ وہ رشتے ہیں دنیا کے اندر۔ ماں کو جو عزت ملتی ہے، بیٹی کو جو عزت ملتی ہے، بہن کو جو تقدس حاصل ہے، کسی اور رشتوں کو یہ تقدس حاصل نہیں ہے۔ لیکن ایسے مقدس رشتوں کے ساتھ بھی وہ اپنے جسمانی تعلقات کو قائم کرنے میں عیب نہیں سمجھتے تھے۔ ماں کو ایسے یوز کرتے جیسے بیوی کو استعمال کرنے، بہن کے ساتھ ایسے تعلقات بناتے جیسے بیوی کے ساتھ تعلقات بناتے، بیٹیوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے جیسے بیویوں کے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی اخلاقی پستی کس درجے میں پہنچی ہوئی تھی۔ حالانکہ دنیا کی سپر پاور قوم سمجھی جانے والی ایران کی جی صاحب جو ہے تہذیب کا، وہاں کے کلچر کا، وہاں کی جی صاحب اخلاقی اور جی صاحب جو ہے کردار کا یہ حال تھا، وہاں ماں اور بیٹی اور بہن اور بیوی ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ مست تھے اس حال کے اندر۔ ایران کے بعد دوسری تہذیب، دوسری قوم
جو سپر پاور مانی جاتی تھی اس زمانے میں، وہ تھا یہ صاحب روم کا علاقہ۔ روم کے اندر عیسائیت کا غلبہ، بت پرستی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، خدا کو انہوں نے تین بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جی صاحب جو شبیہ کو، اس کو جی صاحب خدا بنا کر ان کی عبادت میں لگ گئے، یہ بت پرستی کے اندر مبتلا۔ اس کے علاوہ اس عقیدے کو لوگوں کے اوپر جی صاحب جو ہے ان کے اندر ڈالنے اور اس کو قبول کرنے کے لیے ایسا مجبور کیا، جس علاقے میں جاتے وہاں کے لوگوں کو یہ عقیدہ قبول کرنے پر مجبور کرتے، اگر نہیں کرتے تو وہاں خون کی ندیاں بہا دیتے۔ لاکھوں انسانوں کا خون پانی کے طریقے سے بہہ رہا تھا، یہ سب حقیقت کے واسطے نہیں بلکہ ان کے ذہن میں جو چیزیں چلی ہوئی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اس تہذیب کا حال تھا جس تہذیب کو سپر پاور دنیا مانتی تھی۔ اور چین کا علاقہ یہ صاحب ان کے اندر خبر پرستی عام تھی، قبروں کی پوجا کرنا، قبروں سے اپنے جی صاحب منتوں کو ماننا، اپنی ضروریات کو قبروں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا۔ اس کے علاوہ بھوت اور پریت شیطانی چیزوں کا ایسا وہم، انہی کی تصوراتی چیزوں کی وہ پوجا کرتے تھے۔ آج بھی آپ چین کی تاریخ پڑھیے، وہاں کی تہذیب کو دیکھیے، جی صاحب جو ہے وہاں جو نمونے جو عبادت کے ان کے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ خیالی شیطانی جی صاحب جو ہے طاقتوں کو اور طاغوتی طاقتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا، اور اس میں یہ خیال تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا ہم ڈائریکٹ آسمان سے ہمارا جی صاحب رشتہ ہے، ہم آسمان سے ڈائریکٹ دنیا میں بھیجے گئے، اس لیے ہم اپنے آپ کو دنیا کا انسان نہیں بتاتے بلکہ اپنے آپ کو ہم جی صاحب آسمان سے اتری ہوئی قوم ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ جتنی دنیا کے اندر بسنے والی انسانیت ہے وہ آسمانی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ہماری خدمت کے لیے شرد کے درجے میں ہے۔ گویا کہ قرآن نے جو منظر کھینچا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جی اس تصور میں ان لوگوں نے شراب کو، جوے کو، جی صاحب دختر کشی کو، وعدہ خلافی کو، جی صاحب وہ اس طریقے سے، یہی نہیں بلکہ شرمگاہوں کو دیوی دیوتا کا درجہ دے کر اس کے پوجنے کے اندر بھی لگ گئے تھے۔ ہم جو چاہے کریں۔ آپ بولیے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، صحیح سوچ صحیح فکر رکھنے کے اعتبار سے، کیا ان حالات میں کسی ایسے جی صاحب پیغام کی، کسی ایسے قانون زندگی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ ان کو انسانیت کے دائرے سے جو لوگ باہر نکل گئے، جن کو ماں اور بیوی کے درمیان میں فرق نہیں، جن کے پاس بہن اور بیٹی کے درمیان میں فرق نہیں، ایسے لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر انسانیت کے دائرے میں لانا، اس کی ضرورت تھی۔ سخت گرمی ہوتی ہے، انتہائی درجے کی جی صاحب دھوپ نکلتی ہے، زمین کا ریزہ ریزہ جب تپنے لگتا ہے، اس وقت میں جب بارش ہوتی ہے تو کس طریقے سے طبیعتوں میں سکون، مزاجوں میں ٹھنڈک، یہ سب آدمی کیسا آرام محسوس کرتا ہے۔ ایک دم سخت اندھیرا ہو جس کے اندر ہاتھ کو نظر نہ آئے، سامنے والا کسی کو محسوس نہ ہو کہ سامنے کون کھڑا ہے، اتنے سخت اندھیرے کے بعد اچانک جیسے اجالا اور دن کا جی صاحب روشنا آ جائے، تو جیسے جی صاحب اس وقت میں آدمی کو جی صاحب غلط اور صحیح اور اندھیرے اور اجالے کا فرق معلوم ہوتا ہے، بالکل پوری دنیا کے اوپر اس طریقے کے حالات تھے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر کرم فرمایا کہ اپنا کلام حضرت جبرائیل کے واسطے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا، جس کو ہم قرآن اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ یہ قرآن جو آیا
آنے کے بعد یہ قرآن صرف برکت کی کتاب بن کر نہیں رہا. میں جو اصل مضمون سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ ہے، آج یہ وسیم رضوی جیسے ملعون زبانیں اور اس کی بکواس سے جو ساری دنیا میں ایک ابال سا جیسا پیدا ہو گیا، اور ہر کوئی حیرت و استعجاب میں ہے، اپنا بھی پرایا بھی، ان کے اپنے بھی اور دوسرے بھی، کہ یہ کیا کر گیا، کیسی بات اس کی زبان سے نکلی، اس کی خمیر کیسی ہے، اس کی نسل کیسی ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں جیسا بول گیا، اور بولنے کے بعد اپنی غلطی کو مان نہیں رہا ہے بلکہ اپنی غلطی پر اڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کہا سوچ کر سمجھ کر صحیح طور پر ہوش کے ساتھ کہا ہے. اب ساری دنیا کے لوگوں کو وہ دعوت دے رہا کہ تم غور کرو، تم اپنے رائے کو بدلو، تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو. میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہوں. اس کی اس بکواس سے عام جی صاحب جو ہے لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے، کیا واقعی قرآن ایسی ہی چیز ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی جی صاحب کشش نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی انقلابی صفت نہیں ہے؟ عام لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا ایسی کتاب ہے. مسلمان تو بہرحال چاہے وہ پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کے بارے میں کبھی ایسے مغلظات اور ایسی خبیث ذہنیت یہ سب جو ہے کبھی کسی مسلمان کے نہیں ہو سکتی. جو نسب کے اعتبار سے حلال ہو کبھی اس کے ذہن میں ایسی باتیں آ نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتا. لیکن ہم لوگوں کو بھی ان حالات میں کم سے کم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارے آنے والے جنریشن کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کو بھی تو کچھ تیار رہنا چاہیے. یہ پہلا موقع نہیں رہا جو قرآن کے بارے میں بکواس ہوئی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. جب سے قرآن اترا تب سے اس طریقے کی باتیں اور اس طریقے کی بکواس اور اس طریقے کے جی صاحب جو ہے مغلظات بکتے اس زمانے میں بھی بکے گئے، آج بھی بکے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی بکے جائیں گے. لیکن دنیا کی تاریخ شاہد ہے، بکنے والوں کی نسلیں ختم ہو گئی، وہ دنیا سے ناپید ہو گئے، لیکن اللہ کا کلام جہاں تھا وہیں رہا، جیسا تھا ویسے ہی رہا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قرآن کے عظمت میں، قرآن کے درجے میں، قرآن کی تاثیر میں رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا. یہ ہم سب کا ایمان ہے. کیا بھائی ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم سب کا ایمان ہے. ہمارے خونی رشتے رکھنے والے بھی اگر اللہ کے کلام کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بکواس کریں گے، ہم رشتہ نہیں دیکھیں گے، ہم تعلق نہیں دیکھیں گے، ہم ملاقاتیں نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم اللہ کے کلام کے دفاع کے واسطے سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے. رشتے کو ثانوی حیثیت دی جائے گی، اللہ کے کلام کی عزت اور حرمت کے لیے سب سے مقدم جی صاحب کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. اسی لیے آج جو آیتیں میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے پڑھی، جی جو ہے دونوں آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی ہیں، آگے پیچھے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اتارنے کا تذکرہ بھی کیا اور قرآن کریم سے حاصل ہونے والے فائدوں کا بھی تذکرہ کیا. میں آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے اتارا ہے قرآن کو. وَنُنَزِّلُ، اتارتے ہیں ہم سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات. معلوم یہ ہوا کہ قرآن جس کے 99 نام ہیں، قرآن کے کتنے نام ہیں؟ جیسے اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں، ایک نام اللہ کا ذاتی ہے اور 99 نام ایک جی صاحب حدیث کی وضاحت کے مطابق 99 ہے. ویسے قرآن کے بھی 99 نام ہیں. ہم کو تو صرف کوئی ایک ہی معلوم ہے قرآن،
اگر قرآن کے ساتھ مجید بولے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس قرآن کے بارے میں مول صاحب بول رہے ہیں. اگر ہم بولے قرآن حمید تو بولتے ہیں کہ نبوی بات سنا رہے مول صاحب, قرآن کے ساتھ حمید کیا آئی ہے؟ ہم تو آج تک چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک ہم تو قرآن کے ساتھ کیا سنے؟ مجیدیت سنے, مجیدیت بولے. قرآن مجیدیت جی صاحب ہم بولتے رہے. اگر قرآن حمید بولے تو ہمارے کو اچنبھا لگتا, کیونکہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں بس اس کا ایک ہی نام ہے. ایک نام نہیں ہے. قرآن کے کتنے نام ہیں؟ قرآن کے بھی 99 نام ہیں, 99 نام. قرآن پڑھیں گے معلوم ہوگا, قرآن کے صفحات کو کھنگالیں گے پتہ چلے گا. قرآن کا نام فرقان رکھا گیا, قرآن کا نام شفا رکھا گیا, قرآن کا نام مصدق لما بین یدیہ رکھا گیا. قرآن کو قرآن اس لیے بولتے ہیں یہ ہدایت کا اتنا خزانہ اپنے اندر رکھتا ہے جیسے لبالب کوئی چیز بھری ہوئی ہو. اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, قارا کے معنی پڑھنا, اسی سے قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی نہ کسی ملک کا دستور ہے, نہ کسی کی جی صاحب کوئی اور فنی کتاب ہے. واحد کتاب اللہ کا کلام قرآن ہے. دن میں 5 مرتبہ, گزشتہ جمعہ میں نے اس کی وضاحت کر دی, دن میں 5 مرتبہ جی صاحب جو ہے نمازوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. 3 مرتبہ زور سے, 2 مرتبہ آہستہ. اس کے پڑھے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں, پڑھنا لازم کر دیا گیا. کوئی آدمی الگ سے کوئی معمول نہ بھی بنائے, مگر اپنے معمولات میں الگ سے قرآن پڑھنے کا معمول نہ بھی بنائے, تب بھی اس کو قرآن پڑھنا ہی ہے. کیونکہ نماز میں کیا کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے الگ سے بیٹھ کر کوئی 1 پارہ نہیں پڑھتا, 2 پارے نہیں پڑھتے, پاؤ پارہ نہیں پڑھتا, رکوع نہیں پڑھتا, لیکن جب بھی رکعت باندھے گا پڑھنا ہی پڑھنا. اہوندہ چتہ پڑھتا ہوں گا مگر پڑھنا ہے, رک رک کے پڑھتا ہوں گا مگر پڑھنا ہے. یہ صاحب تیز نہیں پڑھتا ہوں گا مگر پڑھتا ہے, تجویز سے نہیں پڑھتا ہوں گا مگر پڑھتا ہے. پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو, اس کے بغیر تو اس کی نماز ہے ہی نہیں, اس کے بغیر اس کی نماز ہے ہی نہیں. تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے, اس لیے اس کو کہا جاتا قرآن, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. تو اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی تاثیر رکھی. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, یہ قرآن کو اتارا کس نے؟ اللہ نے اتارا. آپ کے میرے بس میں نہیں تھا, آپ کے میرے بس میں نہیں تھا. یہ قرآن آسمان پر نور کے ایک کمرے کے اندر یہ قرآن پورا محفوظ ہے, جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کبھی فرشتوں کا گزر ادھر سے ہوتا ہے تو فرشتے دیکھ کر کہتے کیا خوش نصیب ہے وہ امت جس امت کے اوپر یہ قرآن اترے گا. پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جو سینے اس کو یاد کریں گے, کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس پر عمل کریں گے. فرشتے رشک کرتے تھے. پھر وہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا 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 اتارا. دیکھو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں, یہ آدھے گھنٹے میں پوری دیوار یہاں سے وہاں تک 4-5 مستریاں ادھر سے لے کر دھن بول کے چڑھا دیں. پکڑ رہی تھی. ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے فارم کی مرغی میں کچھ بھی نہیں رہتا, خالی دیکھنے کچھ 2 کلو 2.5 کلو, مگر اندر سے کیا بھی نہیں. اور وہی دیسی مرغی رہی تو اس کے گلے میں کتنا ٹائم لگتا, کھاتی کچھ بھی نہیں مگر اندر سے مضبوط. کیوں؟ اس واسطے کہ فارم کی مرغی 40 دن کے اندر 2 کلو کا دھن 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 موٹی ہوگی. دیکھے دیکھے تک یہ اس میں سے اس میں دیکھے تک ارے 2-2.5 کلو ہو گئی. اور گھر کی مرغی سال بھی گزر گیا انہیں اتنی کی اتنی 6 ہو. نہیں, جس کے بڑھنے میں رفتار آہستہ آہستہ رفتار سے ترقی ہوتی ہے, اس کے اندر پائیداری, اس کے اندر مضبوطی, اس کے اندر ٹھوس پنا ہوتا ہے. اور جس کے اندر رفتار بڑھنے کی رفتار میں یہ صاحب جو ہے ٹھہراؤ نہیں ہوتا, اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوتی. قرآن ایک دن میں نہیں اترا. تورات جیسے جی صاحب ایک ہی مرتبہ میں پورے 10 تختیاں دے دی گئی.
انجیل ایک مرتبہ دے دی گئی، زبور ایک مرتبہ نہیں، قرآن ویسا نہیں دیا گیا۔ میرا موضوع بدل رہا ہے، میں کوئی اور مضمون آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن اترا بھی تو ایک کے اوپر، شروع میں جس کے اوپر اترا اس کے 6666 آیتیں ایک ہی آدمی کے اوپر اترے پورے۔ ایسا نہیں 4 صورتیں تمہارے اوپر اتارے، 4 صورتیں ان کے اوپر اتارے، 4 صورتیں ان کے اوپر اتارے، 10 رکوع ان کو سنا دیے، 10 نہیں، ایسا نہیں۔ سرکار پر اترنا شروع ہوا قرآن تو اس کے 540 رکوعات مکمل کس کے اوپر اترے؟ سرکار پر، مگر ایک ہی مرتبہ میں نہیں، اترتے 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 اتنا ٹائم لگا، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ تو اس کی آہستہ آہستہ اترنے میں اس کی حفاظت بھی ہوتی رہی۔ کیسی حفاظت؟ حدیث پڑھیے، ایک ایک سورت کو اتارتے وقت میں، ایک ایک رکوع کو اتارتے وقت میں، بعض صورتیں ایسی ہیں جیسا 60 ہزار 70 ہزار فرشتوں کے ساتھ وہ قرآن کریم کی وہ صورت لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطار ہی قطار رہتی، اور ان کی حفاظت کے اندر یہ قرآن اترتا تھا۔ کتنی حفاظت کے ساتھ اتارا گیا، کیسی شخصیت کے پاس اتارا گیا۔ جب پیغمبر کے اوپر اترنا شروع ہوا شروع میں تو سرکار جلدی جلدی اس کو ریپیٹ کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائے کوئی آیت، جی صاحب جو ہے مس نہ ہو جائے۔ قرآن کی آیت اتری، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اے حبیب آپ اپنی زبان کو جبرائیل سے سنتے وقت میں آپ سن رہے بھی اور ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، ایسا مت کرو، کیونکہ قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی پڑھ رہے ہیں خاموشی کے ساتھ سنو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ، جی صاحب جو ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، جی صاحب جو ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے ساتھ دوسرا کام نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ سننا۔ یہ پیغمبر سے کہا کہ آپ فوراً دہرائیے مت، کیوں؟ آپ کو جی صاحب جو ہے اندیشہ ہے کہ میں جو ہے بھول جاؤں گا۔ اللہ نے فرمان نہیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمانا محفوظ کرنا بھی وہ ہماری نگرانی میں ہے، ہمارے ذمے ہے، اور بعد میں اس کو پڑھوا دینا، آپ کی زبان سے ادا کروا دینا، وہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ قرآن ایسا اترا 23 سال میں، ایسے فرشتوں کی حفاظت کے ساتھ۔ بولو اس کے اندر کوئی انگلیاں کر سکتے؟ کرنے والے کر کے دیکھ لیے، جی صاحب تھک ہار کے یہ بولے لیس طاقت من ھذا البشر، انسان کے بس کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اتارا، اور پھر پیغمبر نے کیا کیا؟ وہ قرآن کو اپنے پاس ہی محفوظ نہیں رکھا، صحابہ کو اس قرآن کے ذریعے سے ایسی تعلیم دی اور ایسی ان کی تربیت ہوئی قرآن سے، جو لوگ معمولی اپنا جانور پانی پینے سے پہلے دوسروں کا جانور پانی پی لیتا تو جی صاحب جو ہے 50 سال تک، 2 3 پیڑھیوں تک آپس میں لڑتے، اس کا بدلہ لیتے، لوگوں کا خون خرابہ ہو جاتا، اس کو برداشت کرتے، لیکن جی صاحب جو ہے اپنے سے پہلے ان کا جانور کیوں پانی پیا، اس کے اوپر وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس قوم کا یہ مزاج تھا، لاوارث بچے، یتیم بچوں کے مال کو کھا جانا بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے، ان کے سدھار کے لیے، ان کے ذہن کو بدلنے کے لیے، ان کی فکر کو بدلنے کے لیے آپ نے جس نسخے کو استعمال کیا وہ نسخہ کون سا تھا؟ قرآن تھا۔ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے ایسا قرآن اتارا جو تمہارے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے۔ کیسی؟ فرمایا کہ تمہارے غلط عقیدے اس قرآن سے درست ہوں گے۔ اگر عقیدے خراب ہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں،
نبیوں پیغمبروں کے بارے میں، یہ سب تقدیر کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں اگر عقیدے غلط ہیں تو عقیدوں کی اصلاح قرآن کے ذریعے سے۔ اگر اخلاق گرے ہوئے ہیں، اتنے اخلاق گرے ہوئے، ماں اور بیوی کے درمیان میں فرق نہیں کر رہے ہیں، بہن اور بیٹی اور بیوی کے درمیان میں فرق نہیں کر رہے ہیں، اگر اخلاق اتنے گرے ہوئے ہیں، شراب کو پانی سمجھ کر پیا جا رہا ہے اور انسانوں کے خون کو صاحب جو ہے بے حیثیت سمجھ کر بہایا جا رہا ہے، اگر اخلاق اتنے گرے ہوئے ہیں تو ان کی ذہنی اور فکری تربیت کرنے کے لیے جس کتاب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا وہ کون سی کتاب تھی؟ قرآن کریم۔ ایسے نمونے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت کی تو پھر فکر بھی بدلی، عقائد بھی بدلے، یہ سب اخلاق بھی بدلے، شکوک و شبہات بھی ختم ہوئے، پھر جو خود صحیح راستے پر نہیں تھے وہ دوسروں کے لیے بہترین رہبر بن کے نکلے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جن کی زندگیاں شراب کے اندر لت پت تھی، جو خود دوسروں کا مال لوٹتے تھے، جو دوسروں کے جیسا بڑھتے ہوئے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، قرآن کے ذریعے سے جب ان کی تربیت ہوئی تو اس طریقے سے وہ بن کر نکلے، دوسروں کے واسطے وہ مثال بنے۔ اور یہ بات اپنے میں اور آپ دونوں بول لیے تو اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنے منہ سے اپنی تعریف ہے، آپ بولے میں بولے تو جیسا بھی اپنے منہ سے اپنی تعریف کر لینا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب غیر بولے، مزہ تو تب ہے جب غیر اس کا اعتراف کرے۔ لندن کے صاحب جو ہے آپ میوزیم میں جا کر دیکھیے ایک ایسی تقریر جو 1887 کے اندر عیسائی پادری نے کیا تھا، اس زمانے کی سپر پاور صاحب جو ہے کابینہ کے سامنے، اس نے اعتراف کرتے ہوئے یہ جملے کہے، وہ جملے آج بھی موجود ہیں، آج بھی۔ اس نے کہا تھا افریقہ کے ان جنگلوں میں جہاں انسان جاتے ہوئے ڈرتا ہے، جب مسلمانوں کے قدم پڑے تو جہاں جہاں اسلام کا سایہ پڑا، مسلمانوں کے قدم پڑے، وہاں سے زنا، وہاں سے شراب، وہاں سے جوا، وہاں سے ڈکیتی، وہاں سے چوری، وہاں سے برے اخلاق ایسے بھاگے جیسے گدھے کے سر سے سینگ بھاگ جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں میں ایسا اعلیٰ کوالٹی کے جیسا اخلاق بنے، زنا دور دور تک نام و نشان نہیں، شراب دور دور تک نہیں، جوا دور دور تک نہیں، بے حیائی دور دور تک نہیں۔ ہر ایک کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب آیا، جہاں بھی مسلمان پہنچے اور ان کے ساتھ قرآن پہنچا، جیسا قرآنی تعلیمات کی وجہ سے علاقے کے علاقے جہاں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے، اسلام کے سائے سے یہ ہوا۔ اور اس کے آگے اس نے اپنے تقریر کا ایک دوسرا حصہ اس کے فوراً بعد اس نے لکھا، اور جہاں اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کے قدم پڑے، اس کے الفاظ ہیں جہاں اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کے قدم پڑے، وہاں پہلے جتنی برائیاں تھیں وہ برائیاں اور پختہ ہو گئی، لیکن برائیاں ختم نہیں کر سکتی۔ یہ کس کا اعتراف ہے؟ آپ کا میرا اعتراف نہیں، غیروں کا ہے۔ یہ صاحب وہ اعتراف کر رہے ہیں مسلمانوں کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کی تاثیر سے وہ جگہیں جن جگہوں میں انسان جانے کے لیے بھی ڈرتا ہے، ان کے اندر ایسا انقلاب آیا۔ اور یہ انقلاب حضور کے زمانے بزرگوں نے لکھا، اگر قرآن کی اثر انگیزی کو سمجھنا ہے، صحابہ کے حالات دیکھو، تابعین کے حالات دیکھو، تبع تابعین کے واقعات پڑھو، اندازہ لگے گا کہ قرآن کیسے ان کے اوپر اثر کرتا، کیسے ان کے اوپر اثر کرتا۔ اسید بن آزارہ تاریخ میں ایک مدینے کا رہنے والا آدمی تھا، اسید اس کا نام تھا۔ اس کو چڑ تھی مدینے میں سرکار کو لانے میں
اور سرکار کی طرف سے نمائندہ بن کے آنے میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ آ کر پہلے مدینہ کے اندر کام کیا، مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا تعارف کروایا۔ تو یہ مدینہ کے اسید کو اندر سے بڑی یہ صاحب جو ہے دشمنی تھی، اور ہر وقت یہ سوچتا رہتا کسی طریقے سے مصعب کو ختم کرنا۔ ایک دن اس نے زرہ پہنی، تلوار لیا، خنجر اپنے پاس چھپا کر رکھے، زہر میں اس کو بجھا کر تاکہ ایک ہی وار سے وہ پھر بچ نہ سکے، پوری تیاری کر کے حضرت مصعب کو ختم کرنے کے ارادے سے نکلا۔ ایسے وقت میں کوئی آدمی کسی قسم کا کوئی جھول نہیں چھوڑتا اور کوئی رسک لینا نہیں چاہتا، چونکہ پانسا اگر پلٹ گیا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ تو یہ بھی بہت محتاط انداز میں حضرت مصعب کے پاس تک پہنچ گیا۔ اتفاق دیکھیے اس وقت میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں صحابہ اکثر زبانی قرآن جی صاحب دہراتے تھے، کیونکہ لکھا ہوا قرآن تو تھا نہیں، زبانی قرآن دہراتے تھے، جو یاد ہوتا جی صاحب اس کو دہراتے، جو یاد نہیں ہوتا اس کو سن سن کر یاد کرتے تھے۔ ہمارے پاس بھی ہے یہ، وہ تو اب آ رہے نا مردوں کی اداری تو پورا جھٹکیں گے، گھر سے لے کو گھر سے لے کے سب جھٹکیں گے۔ گزشتہ جمعہ سنا نا میں آپ کو، ہمارے گھر جو خاتون آئی تھی، اچھا کسی اور جگہ سنا تھا شاید میں، مغرب کے وقت میں خاتون آئی اسی محلے کی، اگر کہنے لگے ہم باجی گھر میں قرآن ہٹائے تو چوہے اس کو ایسا کتری کہ وہ حروفاں بھی نہیں نظر آ رہی، اب کیا کرنا کیا کرنا؟ باجی نے کہا تم وہاں رکھیے جگہ سے، ہلائے نہیں ہوں گے، کھول کے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہلائی بھی نہیں ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ اب چوہے تو اپنے کام کریں گے، ان کو کتاب رہنے سے کیا مطلب ہے، قرآن رہنے سے کیا مطلب ہے، ان کو تو اپنا کام کرنے سے مطلب ہے۔ انہوں اپنا کام کر کے چلے گئے، اب کترے نے تو کیا کریں گے؟ اس کے بعد کا جملہ سنو اور پھر اس کے بعد غور کرو، ہماری گھر کی عورتوں میں دین کی سطح کیا ہے، اور ہم یہاں کے لڑ رہے ہیں، میں صدر، میں یہاں دیتا ہوں، میں جنرل سیکریٹری، میں معتبر، میں پہلی صف میں کھڑے ہوتا ہوں۔ کھڑے ہو، گھر کے عورتوں کی دین کی فکر بھی تو کر۔ تجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا مسجد کی صدارت کرا نہیں کرا، یہ پوچھا جائے گا گھر والوں کی دین کی فکر کیا نہیں کیا، یہ پوچھا جائے گا تجھ سے۔ کہا کہ تم لوگ کھولے نہیں ہوں گے، چوہا اپنا کام کر گیا تو کہنے لگی نہیں مول صاحب، قسم اللہ کی قسم کھا کے بول رہی، ہمارے امی وہ قرآن کو اوندھا رکھے تھے، کون کی ہمارے گھر کو کرائی، قرآن کو کرائی کہتے۔ سن رہی؟ امریکہ کی بات ہے یہ، ہاں، کیونکہ ہم لوگ سونے کے بہت عادی ہیں، وہ زبردست ماہر ہیں سونے میں۔ تو امریکہ ایران کی بات نہیں ہو رہی، ہاں یاد کی بات ہو رہی۔ کیا بول رہے ہیں؟ قسم اللہ کی ہمارے امی اوندھا قرآن رکھے تھے جی، چوہے آ کو اس کو کھا کو گئی، کرائے سو حمل صاحب۔ قرآن کو کون کراتا جی؟ کیا حاجی صاحب سنی کب تو بھی قرآن کو کرانے کا؟ ہمارے عورتیں کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ دیکھو ہم ایک دوسرے کا پکڑے اچھالے رہے، انہیں کافر انہیں کافر، انہیں کافر انہیں کافر، جی انہیں دوزخ میں جانے والا میں جنت میں جانے والا، انہیں حرام کھانے والا میں حلال کھانے والا، یہ سب میں چھوں اصل سمجھ رہے ہیں۔ اور گھر کا حال کیا ہے؟ پہنا پٹارم، باہر پوری معتبری ہے، اندر عورتوں کی دینی سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے آدمیاں کو کرانا چھوڑ کو اب کس کو کرانا شروع کریں؟ اب مولا بابا تو ہے جو بولے وہ کرانے کے واسطے، کب کب کس کو حاضریاں آ رہی، کیا عقل ہے ہماری بھی۔ مولا بابا اگر ولو بالفرض کسی اللہ والے کا نام ہے، سن رہے ہیں آپ حضرات پیچھے والے؟ ہاں دیر سے آنا کہ سننا چاہیے کوئی ہے، جب اللہ والے کوئی کھڑے ہوتے جب دھڑ 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 آنا 2 رکعت نماز پڑھنے چلے آ رہے ہیں، وہاں 1 بجے کی ہے یہاں 1 بجے کی ہے، مول صاحب تم بھی 1:30 بجے کرو، دیکھو مسجد کیسا بھرتی بولتے ہیں۔
کہ سنت کہی جی سن کو کرنا کیا ہے ہمارے کو. اگر ولو بالفرض کوئی مولا بابا اللہ والے تھے، کوئی اللہ والا کسی غیر محرم کے آنگ میں آتا، ارے بولو نا جی، ولی کو جو ولایت ملتی ہے وہ غیر محرم کو دیکھنے سے اس کی ولایت ختم ہو جاتی. سمجھ رہی؟ اردو سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت کم سمجھ میں آتی اردو. ولی اگر کسی نامحرم عورت کو دیکھا تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی، کیونکہ ولایت ملتی ہے سنت کی اتباع پر ولایت ملتی ہے. ابھی گزشتہ ہفتہ ایک بابا کو گرفتار کرے. آپ لوگ اب دیکھو ہمارے ساتھ وہ دیکھنے ہمارے کو لاکھ بتانے والے ہیں. وہ بیچارے کو 5 کلمے یاد نہیں ہے، اس کو کلمے یاد نہیں ہے. ایک کا نام مولا بابا، ایک کا نام ہولا بابا. جس کو 5 کلمے بھی یاد نہیں ہے اس کو ایسا بابا بنا کو بٹھائیں جیسا پورے علاقے کا بڑا گرو ہے بیچارہ. کیا دے رہا رے بابا، تیرے کو 5 کلمے یاد نہیں ہے، کم سے کم پڑھ کو لکھو تو بھی بن بابا. نبی نے کیا فرما؟ میرے نبی کا ایک ایک فرمان سچا ہے. میرے نبی نے فرما قیامت کے قریب ایسے لوگوں کو لوگ اپنا بڑا بنائیں گے جو جاہل ہوں گے، جاہل، کچھ پتہ نہیں چلے گا. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جس کو 5 کلمے نہیں آتے انہیں کیا تمہارے مسائل حل کریں گا تم بولو؟ سوچو ذرا. عملیات کی چکر میں ایمان بھی نکل جا رہا. یہ فیاضیت کا جو فتنہ ہے وہ عملیات کے راستے سے ہے. الٹا ہمارے کچھ بول رہے ہیں ابھی، اجی مول صاحب تمہارے کو نہیں معلوم ہمیں بتاتی دیکھو. بولو واہ رے واہ. کیا بول رہی خاتون؟ ہمارے امی دیکھی خدا کی قسم قرآن الٹا ڈال کو رکھے تھے، اس کو کرانے کی وجہ سے چویا کو قطری مول صاحب. تم بولو ہمارے گھر والی بولی بھائی قرآن بھی کوئی انسان ہے کیا کرانے کے واسطے؟ اس کو کیا کوئی دشمنی ہے کرانے والوں سے؟ ان کو کیا لینا دینا ہے؟ ارے کیسے باتاں ہے یہ؟ ایمان سے گئے گزرے باتاں، ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسے خیالات، ایسے فکروں میں ہمارے گھر کی عورتیں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کو احساس تک نہیں ہے. گھر کی عورتوں کی تعلیم فکر کرو بلکہ پکارنے والے پکار لے رہے ہیں. پاگل ہیں پکار لے رہے، اپنے کیا کرنے کا حولے ہو گئی، پکار لے رہے، پکار لیں گے. اب بولو ایسی عورت جس کے یہ خیالات ہیں قرآن کو بھی کراتے ہیں بلکہ اس کی گود میں جو ہماری اولاد آئیں گی وہ کیسا تیار ہوں گی تم بولو؟ سوچو ذرا. ہمارا اچھا کھانا، ہمارا اچھا پہننا، ہمارا اچھی سواری استعمال کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ دشمنوں کو بھی اتنا دیا تصور نہیں کر سکتے. وہ تو اللہ کے دشمن اور باغی بھی استعمال کر رہے ہیں. ہم میں ان میں فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں. حضرت مصعب کیا کر رہے تھے اس وقت میں؟ قرآن پڑھتے. زبانی چھوٹے بچوں کو ساتھ میں آ کے گود میں بیٹھے تو ان کا قرآن سننا، ان کو قرآن سنانا. سنت صحابہ کی زندگیاں اپنے گھروں میں زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 17 ہاتھ کا امامہ بن بیٹھنے کا نام نہیں ہے. انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جیسا جو ہے اعمال اختیار کیے تھے ان اعمال کو زندہ کرنا. صحابہ کتاباں لے کے نہیں بیٹھے، ملتے جھلتے گھر کے اندر ہی اللہ کا خوف ان کے دل میں منتقل کرتے، اللہ کا کلام سنتے سناتے. حضرت حسن اور حضرت حسین نے کیا کہا؟ سرکار نانا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت سرکار سے یاد کی. کوئی نانا ہے ہاتھ اٹھائے اور یہ بولے میں نبی کی سنت زندہ کرا. نبی نے اپنے نواسوں کو یہ صاحب دعائے قنوت یاد کرائی تھی، وہ سنت میں نے ادا کی کہ میں نے اپنے نواسوں کو سنت سمجھ کے یاد کرا. ہاتھ اٹھاؤ. امام کی حاضری پکی جیب میں ہے، کب نہیں آ، کب دیر سے آ، کیا ہے کیا نہیں، پورے پکی حاضری ہے. اور خود کا حال کیا ہے دیکھو.
حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے اس وقت میں؟ قرآن کرے تھے. اور قرآن کا اثر یہ ہے، کیسا بھی بڑا دشمن ہو اس کو ذرا قرآن کو زور سے پڑھو، اچھے اچھے دشمنوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. یہ اس کی اسپرٹ ہے قرآن کی. حضرت مصعب نے دیکھا کہ آ تو رہا ہے آدمی لیکن دل کا حال کون جانے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پڑھ رہے تھے بیٹھ کر ذرا زور سے پڑھنا شروع کیا. کیسے پڑھنا شروع کیا؟ زور سے پڑھ. قرآن زور سے بھی پڑھنا. گھر کے اندر قوالی کتنی زور سے لگا رہے نہیں لگا رہے؟ آٹو میں بیٹھے تو ختم. دیکھو پھر اب بیٹھنے کیا ضرورت ہے، بازو سے گیا تو بس سے کانا پھٹ جانا. پھر قرآن اتنی زور سے پڑھ رہا کیا کرنے کے پاس؟ اسے ہونے کا کیا ہے؟ قرآن سے ہونے کا کیا ہے جی؟ بلکہ اب تو ایسا خوف لوگوں میں بیٹھ گیا، کیا بولنا. مسجد کی تعمیر ہو رہی، مسجد کی دیوار نکو لگاؤ بول کو کھڑے ہو گئے. ارے کائی کو رہے ہوئے جنہ رہتی وہ کہاں ہمارے گھر کو لپڑتی کیا نہیں. ورجنل ترکوڑا ہے یہ. ہاں مسجد میں کون رہتی؟ جنہ تھا. تیرے گھر میں کون رہتی؟ باٹال مارنے والے. مسجد میں جناتا رہتی. کہتے ہیں مسجد کی دیوار ہماری دیوار سے نہیں لگنا. اتنی چھوڑ کو بنا. عقیدہ دیکھو کیسے. اب ایسے لوگ کوئی بھی نبی بول کو آ گیا تو اس کے ہاتھ چومیں گے، کوئی اللہ بول کے آئے تو اس کے اوپر بھی ایمان لائیں گے. ایمان کی فکر، ایمان کی محنت کس چڑیا کا نام ہے؟ میک لے کے پکارنے کا نام نہیں ہے. ایمان کی محنت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سوچ بدلنا، ان کی فکریں بدلنا. اسی لیے کہتے ہیں ماحول بدل کے جب مسجد والے ماحول میں بیٹھ کر ان فکروں کو لے کر بیٹھے گا تو آدمی کا ذہن، اس کی فکر، اس کی سوچ، ہر چیز بدلے گی بنیاد سے. ہم نے یہ فکریں کیا کہاں کی؟ ایسے کو تو پاگل بول رہے ہیں ہم تو. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ ذرا زور سے قرآن پڑھے. کتابوں میں لکھا ہے 2 آیتیں زور سے سنتے ہی وہ جتنا جوش تھا نا وہ پورا 2 آیتیں سنا. وہ جو ختم کرنے کے ارادے سے جمیے خنجراں تیزاب میں اس میں ماں کو لایا تھا، وہ قرآن کی آیتیں کہاں ڈائریکٹ کہاں کام کریں؟ انہیں آیا تھا جسم کو خراب کرنے. قرآن ڈائریکٹ جسم کو نہیں، اندر گھس کے اس کے دل کو جیسا اس کا واش کر دیا، ختم. جیسے ہی دل کے اوپر اثر ہوا، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کر کہا کہ حضرت ہاتھ لمبا کرو، میں آپ کلمہ پڑھائے تو میں کلمہ پڑھ کو چلے آتا ہوں. کیا کر کے چلے آتا ہوں؟ کلمہ پڑھ کے. اور وہاں سے اٹھا تو کلمہ پڑھ کے اٹھا. حضرت مصعب کی زبان سے کچھ نہیں سنا سوائے قرآن کے. نہ اس کی تشریح سنی، نہ اس کی تفسیر سنی، کچھ نہیں. صرف اللہ کا کلام سنا. وہ اللہ کا کلام ڈائریکٹ اس کے دل و دماغ پر ایسے اثر کر گیا، وہ اسلام کا کلمہ پڑھے بغیر جگہ سے نہیں اٹھا. یہ ہے تاثیر قرآن کریم کی. ہے تو حضرت مدینے کے اندر ایک بادشاہ کو گرفتار کرے تھے مسلمان. ان کا نام تھا سمامہ ابن آخال. اپنے علاقے کے بہت بڑے سردار تھے. وہ کئی قبیلوں کے سردار تھے. وہ بولتے ہیں 12 منڈلوں کا بڑا. وہ کئی قافلوں کے قبیلوں کے سردار تھے. وہ سرداروں کے سردار سمامہ بن آخال. اشارہ کرے تو پوری پٹی حرکت نہیں کرتی تھی، اتنا بڑا روب تھا. مسلمان کے ہاتھ گرفتار ہو گیا. حضور کو تو معلوم تھا بہت زیادہ شرارت کر رہی نو، پکڑ کے لے کے آیا مسجد نبوی میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کچھ مت بولو، بڑے آدمی ہیں. نہیں، ایک کام کرو، مسجد نبوی کا جو ستون ہے وہ ستون سے ان کو بندھو، کچھ نہیں بولنا. سرکار بھی کچھ نہیں بولے. اب مسجد میں رہنے کے بعد کیا سنتا انہیں؟ ان کی سزا صرف اتنی ہوئی کہ ان کو مسجد کے ستون سے باندھو.
کچھ نہیں. کئی کو آئے تھے, کیا کرے تھے, بہت ستائے تھے, ایک لفظ نہیں, نہ ان کا جرم نہ سزا, کچھ نہیں. بس جب گرفتار ہو گئے تو جی صاحب باندھ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آتے نماز کے لیے, تو آتے آتے سمام کے چہرے کو دیکھتے اور خاموشی سے اپنے نماز کے اندر لگ جاتے. ایک دن کی پوری 5 نمازیں مکمل ہو گئیں. ذرا رک کے سمجھو مل صاحب, 5 نمازیں تک بند کو رکھے, پیشاب پاخانے کو جانا پڑتا نا. وہ زمانہ ایسا تھا, ضرورت کا تقاضا ہوا تو کھول دیتے تھے, بھاگتے بھی نہیں تھے لوگ, پکڑ لیے بس ختم, بھاگنے کا کوئی مسئلہ نہیں, چھوڑ دیتے, نگرانی میں جاتے, پھر آگے باندھ دیتے. ایک دن پوری 5 نمازیں ہوئی. کس کا قرآن سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا قرآن. آپ کے پڑھنے کا انداز, اللہ اکبر. ایک دن پورا ویسے گزرا, ایک لفظ نہیں بولے کوئی بھی, سرکار بھی نہیں بولے, صحابہ بھی نہیں. دوسرا دن ہوا, بعض کتابوں میں آتا ہے سرکار جب نماز کے لیے آتے آتے سمامہ سے خیریت دریافت کرتے, اچھے ہیں, کوئی تکلیف تو نہیں ہے. دوسرا دن بھی گزرا. دوسرے دن جو 5 نمازوں میں قرآن کو سنا تو وہ اتنے بڑے سردار, پوری سرداریت کا نشہ اتر گیا. نہ صحابہ کچھ بول رہے ہیں, نہ نبی کچھ بول, خالی خیر خیریت پوچھے بس ختم, اتنا ہی, اور کچھ نہیں. سیرت کے کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ ایک نماز کو آتے وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے خیریت دریافت کی ہے. سمامہ خیریت سے ہے, تو سمامہ کا کیسے تو بھی ریلیشن نکالے تو کچھ تو بھی بات بڑی تو مسئلہ حل ہوتا. انہوں نے کہا کہ آپ تو کریم ہیں, معاف کر دیے تو آپ کا ہے, سزا دے دیے تو میں تو ہوں, نہیں میرا جرم تو معلوم ہی ہے, معاف کر دیے تو آپ کا احسان ہے. حضور مسکرائے, کچھ نہیں بولا. دوسرا دن گزرا, 5 نمازیں ہو گئیں. دوسرے دن کے بعد تیسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا ان کے ہاتھ کھول دو, ان کو چھٹی دے دو, جانے. کوئی شرط نہیں لگائی. کتاب اٹھا کے دیکھنا, حضرت سمامہ کے جب ہاتھ کھولے گئے وہ خاموشی کے ساتھ مسجد سے نکل گئے, ایک کھیت میں گئے, غسل کیا, کپڑوں کو درست کیا. تو سب صحابہ کے آنکھوں سے تو چلے گئے وہ تو, لیکن وہ گئے کہاں؟ کھیت میں جا کر غسل کیا, کپڑوں کو درست کیا. اس کے بعد پھر آئے ہیں حضور کے پاس اور آ کر کہا اللہ کے رسول کلمہ پڑھے بغیر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی. کیا سنا تھا؟ ارے کیا سنا سمامہ نے؟ صرف قرآن سنا تھا. یہ تاثیر ہے قرآن میں. یہ تو غیروں کے دلوں پر اثر, اپنوں کے دلوں میں بھی اثر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر مسجد کو آ رہے تھے. سن رہے ہیں, سو رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں آ رہے تھے؟ مسجد کو آ رہے تھے. ذرا غور سے سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے. قریب کے گھر میں ایک صحابی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے. کون سی نماز ہے وہ؟ تہجد کی نماز ہے مولوی صاحب. فجر کی نماز گھر میں کہیں پڑھیں گے انہوں. تہجد کی نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. اور اس میں دوزخ کی سزا مجرموں کو, اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دوزخ میں کیسے سزا دیں گے, اس آیت میں وہ مضمون تھا. حضرت عمر کے کان میں جب وہ آواز پڑی, اچانک طبیعت ایسی ہو گئی, بازو کے دیوار کو ٹیکا لگا کے وہیں کھڑے ہو گئے. اتنی دیر کھڑے رہے کہ مسجد کو جانا بھی ان سے طبیعت ہی نہیں سنبھلی. راستے سے گزرنے والے پکڑے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے جا کر گھر چھوڑ دیا. ایسی کیفیت ہو گئی, مدینے کے لوگ عیادت کے واسطے آتے, طبیعت کیسی ہے پوچھنے کے واسطے آتے. جی صاحب حضرت عمر سے پوچھا جب طبیعت بحال ہو گئی, حضرت کیا ہوا, رات کے اندھیرے میں کیا ہوا, ڈر گئے, کیا ہو گیا, آپ کی طبیعت, آپ کی زبان سے بات بھی نہیں نکل رہی, آواز بھی نہیں, ہوا کیا؟
کیا جواب دیا صاحب؟ اللہ اکبر. اللہ کے گھر میں ہوں مسلمانوں، کڑوی بات سنو، کڑوی بات، اور اس میں بھی شامل ہوں. یہ مت سمجھو کہ میں اپنے آپ کو مستثنا کر رہا ہوں، میں بھی اس میں شامل، میرا گھر بھی اس میں شامل ہے. آج ہمارے گھر فجر سے پہلے قرآن کے پڑھنے سے بالکل خالی ہے. کیا حضرت لڑ لے رہی، میں نبی کا غلام، تو نبی کا غلام، تو جھنڈا لگا میں جھنڈا لگا، جی صاحب تو دیکھ گرم کر میں دیکھ گرم کر، تو شملہ بن میں شملہ بن، تو کافر میں کافر. ارے جو چیز اصل میں تیری پہچان تھی، تیرے گھر کی پہچان تھی، تیرے ایمان کی پہچان تھی، وہ تھی ساری دنیا نیند کے مزے لوٹ رہی ہو اور تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہو. تیرے گھر کی پہچان یہ تھی. بتاؤ کوئی ایک گھر تلاش کرو، کوئی ایسا کمرہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو. امام صاحب نہیں پڑھتے، حافظ نہیں پڑھتا، عالم نہیں پڑھتا، حاجی نہیں پڑھتا. جس کو اللہ نے اپنے گھر کا دیدار کرا دیا، کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ ہمارے گھر تو قبرستان سے بدتر ہو گئے. جس گھر میں فجر سے پہلے قرآن کی تلاوتیں جی صاحب نہ ہو، وہ فجر میں کیا حاضری دے گا؟ حضرت عمر قرآن سنا فجر کی نماز کو آتے وقت میں، جی قرآن کی آیت سن کر ایسے جی صاحب جو ہے ان کے حواس باختہ ہو گئے کہ وہ کئی دن تک بیمار رہے. لوگ عیادت کے واسطے آتے. حضرت عمر نے پوچھنے پر بتایا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، کوئی ڈرایا نہیں، ڈرا نہیں، صرف وہ آیتیں میرے کان میں پڑی اور وہ دوزخ کی سزا کی آیتیں تھیں، میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ بیمار. اللہ کے بندو، وہی قرآن جو 1400 سال پہلے جس کو سن کر اسید ایمان لا رہا ہے، سمامہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، عمر جیسی شخصیت جن کو نبی نے اپنی مبارک زبان سے 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، ایسے عمر کی طبیعت بگڑ رہی ہے. وہ قرآن بغیر کسی نقطے کے کمی کے آج بھی وہ قرآن موجود ہے. کیا وہ قرآن کا اثر انگیزی ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیوں؟ نہ قرآن کی عظمت رہی. جب قرآن کے تعلق سے یہ سوچ آ جائے قرآن پر بھی کرا رہی، کون چھیے گا قرآن کو؟ مسجد میں جنات رہتے ہی کون آئے گا مسجد کو؟ ارے حدیث اٹھا کے دیکھ. ایمان کی تجدید کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. جب مجھے کہا گیا کہ ایسا ایسا ہو رہا، میں نے کہا کلمہ پڑھاؤ پہلے، ان سے کہو کلمہ پڑھے پہلے. بغیر کلمے کے ان کا ایمان نہیں ہے. کیوں؟ نبی نے فرمایا حدیث میں، جب مصلی مسجد میں نہیں ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں یہاں مسجد میں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اللہ کے نبی فرمائے مسجد میں مصلی جب نہ رہیں کون رہیں گے؟ اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہم کیا بول رہے ہیں؟ جنات رہیں گے. نبی کی بات کی مخالفت ہے ہی نہیں. ایمان کہاں رہا؟ قرآن کی آیت سنو، مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صحیح بات آ جانے کے بعد جو غیروں کی جیسی سوچ رکھتا ہے اور غیروں کے طریقوں کو قبول کرتا ہے، ان کی فکروں کو اپنی فکریں بناتا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا کہ ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے. ہمارا یقین یہ بنا ہوا ہے مسجد میں جنات رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کیا فرمانے کون رہتے ہیں؟ اسی واسطے حکم کیا ہے معلوم ہے؟ مسجد میں جب بھی آؤ سلام کر کے آؤ. اگر مصلی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کر کے آؤ. اگر لوگ عبادتوں میں مشغول ہیں، جیسے نماز کھڑی ہو گئی، اب سلام نہیں کرنا ہے. لیکن فرمایا اگر ایسے وقت میں مسجد میں آنا ہوا، ابھی کوئی بھی نہیں ہے مسجد میں، تب بھی دعا کے ساتھ سلام کرنا ہے. تب بھی
فرمایا اب کیوں سلام کرنا ہے؟ سلام بدل دیا لیکن سلام کا حکم باقی رکھا۔ فرمایا اب جب مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، مسجد میں آؤ تو سلام کے الفاظ بدل دو۔ التحیات میں ہم جو بولتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام ہے۔ مسجد میں کوئی بھی نہیں رہے وقت میں یہ سلام پڑھ کے آنا ہے۔ پڑھ رہی وہ سلام اتنی کر رہی، یہ سلام کوئی کریں گے؟ تو کافر میں کافر، تو جنتی میں جنتی، انہیں حرام انہیں حلال، نوٹ بک نہ لے کو بیٹھائیں، انہیں دوزخ میں جاتا ہوں میں جنت میں جاتا ہوں، ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا۔ کیوں؟ مسجد میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین، صالحین سے کون مراد ہے؟ کہا کہ اللہ کے فرشتے، ہم عبادت نہ بھی کریں مسجد کے اندر فرشتے برابر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے نماز کا وقت بھی رہے تو مسجد کے آداب کی رعایت کے ساتھ ہی مسجد میں آنا ہے، نماز کا وقت نہیں بھی رہے تو بھی مسجد کے آداب کے حساب سے مسجد میں آنا ہے۔ ایسا ویسا مسجد میں آ نہیں سکتا، کیونکہ یہاں تو نہیں تو اللہ کی مقبول جیسا مخلوق اور جو ہے فرشتے وہ رہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، سمجھنے کے لیے تھوڑی باتیں بھی کافی ہیں اور عمل کرنے والوں کے لیے جیسا ایک دو مثالیں بھی کافی ہیں، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے جیسا پوری قرآن بھی کافی نہیں ہے، پوری قرآن بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت میں جو مضمون میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، امید ہے کہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا کہ وہ معزز تھے، وہ یعنی ہمارے بڑے آبا و اجداد جن کو ہم اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، وہ معزز تھے، عزت والے، معزز کا مطلب وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ اس شعر میں شاعر نے مسلمان کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ کس کو؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے۔ خار کا مطلب ذلیل ہونا، چاروں طرف سے لاتا پڑنا، فٹ بال کو جیسا مارتے ہیں کدھر بھی جاؤ لاتا کھاتا، ویسے کدھر بھی جاؤ مسلمان کو لاتا مار رہے۔ 0 پوائنٹ سے لے کر اوپر تک کو سے بھی آفس میں جاؤ، کو سے بھی مسئلے کو لے کے جاؤ، سب لاتا کھانا ہے، کہیں عزت نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ وہ ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو جزدانوں میں رکھ کے یہ عقیدے بنا لیے، اس کو بھی کر رہی کرائے سو ہے۔ جب کرائے سو ہے بولیں گے تو قرآن چھینگے گئی کو؟ اب کیا بولیں؟ بولتا ہوں مول صاحب کیا تو بھی بتاؤ، وہ گھر سے نکالیں گے تو اس کی اللہ بلا ہمارے کو لگتی ہے، تیری نحوست اس کو لگی۔ اماں دیے سو قرآن آج تک کھولی نہیں دی، پوری قرآن چوہے چاڑ گئے، اور اب آ کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اب دیکھو کتنے گھروں میں نکلتا، مردوں کی عید آ رہی نا، دھڑا دھڑ چنا پانی کریں گے، لا کے دیکھنا شلفوں میں، یہاں پر نہیں میں، وہاں پر نہیں میں، یہاں پر نہیں میں۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، دنیا قرآن کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم قرآن کو جیسا باقی رکھنے کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا۔ بخاری کی روایت ہے کتاب العلم میں 3 مرتبہ یہ حدیث آئی، بخاری کے اندر تیسری مرتبہ جو حدیث آئی اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، پوری حدیث سنانے کا موقع نہیں ہے، کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی، وہ کشتی کے کنارے بیٹھ کر چونچ ڈبائی سمندر کے پانی میں اور چونچ اٹھایا 1 مرتبہ۔ یہ دونوں دیکھ رہے ہیں، کون کون دیکھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ بھی اور حضرت خضر بھی، دونوں بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا جیسے چڑیا کے سمندر میں چونچ ڈالنے سے اس کی چونچ تو تر ہو گئی، لیکن کیا سمندر کے پانی میں کچھ کمی ہوئی؟ کچھ کمی ہوئی؟ کچھ کمی نہیں ہوئی۔ لیکن جیسا سمندر اپنی جگہ ہے، چڑیا کا کام ہو گیا، ویسے ہم بھی اپنے اکیلے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنے حصے کا کام تو کریں۔
ہم دوسروں کا انتظار کیوں کریں؟ بعض والا پڑھے تو میں پڑھوں گا، بعض والا کرے تو میں کروں گا. ارے اس کا تیرے سے کیا لینا دینا؟ تو اپنی جگہ کیوں شروع نہیں کرتا؟ قرآن کے نزول کا مہینہ آ رہا ہے، جی بھٹیاں تیار ہو رہی، وہ تیار ہو رہی، لیکن قرآن بھی تیار ہو رہا، نظام العمل بھی بن رہا ہے. ایمان و یقین کو بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے سال میں 1 مہینہ دیا، میں اس میں اپنے ایمان کی تجدید کیسے کروں؟ کچھ فکر ہو رہی ہے؟ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے. جی ایک ایک دن کر کے ہم موت کے گڑھے کے قریب جا رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہو رہا. اچانک اگر موت آ جائے اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں گے؟ اس لیے ابھی سے یہ ارادے کرو کہ ہم انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو یہ سب اثر نو اس کا معمول شروع کریں گے بھائی انشاءاللہ. سمجھ کے پڑھو یا سمجھ کے نہ پڑھو، انشاءاللہ شب برات میں اسی سلسلے میں ایک جو ہے طویل گفتگو ہونے والی ہے. انشاءاللہ اس وقت میں آپ کو بتائیں گے قرآن کریم سے استفادے کرنے کی یہ سب کیسے رخ ہیں اور کن جو ہے زاویے سے ہم لوگوں کو قرآن کریم سے استفادہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ شب برات میں وہ تفصیل بتائیں گے. لیکن اب ہم اپنے معمولات میں قرآن کو پڑھنا، زور سے پڑھنا، یہ سب پڑھنے کی عادت ڈالو. انشاءاللہ اللہ وہ وقت بھی دے گا کہ جہاں قرآن کی مجلسیں، محفلیں یہ سب ہوں، وہاں کچھ قرآن کو سیکھنے کی کوشش بھی کرو. انشاءاللہ ہمارے اپنے حصے کی ہم محنت کریں گے. اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ میرے بس میں جتنا تھا وہ میں نے کر دیا، اب آپ اس کی توفیق دے دیجئے عمل کی. ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اللہ اپنے حصے کا کام کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مرتے دب تک قرآن کریم کی عظمت اور اس کے احترام کو دل میں بسانے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن سے دوری کے وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا. اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا شغف نصیب فرما دے، اس کی حلاوت نصیب فرما دے. اے اللہ اس کے برکات اور نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے. اے اللہ ہدایت کے خزانے سے چمٹے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ساری امت کو قرآن کریم کے برکات سے استفادے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جو قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا کیے ہیں یا آئندہ کریں گے، اے اللہ ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت نصیب فرما، ورنہ زمین سے ان کو پاک و صاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تیرے دربار میں صاف و شفاف ہو کر حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تیرا کلام گھروں میں پڑا رہا، ہم کیسی سوچ لے کر زندگی گزار رہے مولا. اے اللہ اس پر تو پکڑ سکتا تھا. اے اللہ یہ سزائیں، یہ بلائیں، یہ وبائیں، یہ بیماریاں، یہ سب ہماری اے اللہ تیری نافرمانی کا نتیجہ ہے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تیری ہدایت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عشق نصیب فرمائیے. ایمان کی حفاظت کے اے اللہ مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ابتلا و آزمائشوں سے اے اللہ ایمانی آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پہنچا دیجئے. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.